والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو کیا عطا فرماتے ہیں وہ بس اللہ ہی جانتے ہیں. خود روزے دار نہیں جانتا کہ اللہ اسے کیا دیں گے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال 7 قسم کے ہیں. 2 عمل ایسے ہیں جو واجب کرنے والے ہیں، ایک جنت کو واجب کرنے والا ہے اور ایک جہنم کو واجب کرنے والا ہے. جنت کو واجب کرنے والا عمل اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اور جہنم کو واجب کرنے والا عمل اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. اور 2 عمل ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب اللہ تعالی برابر سرابر عطا فرماتے ہیں. ایک وہ ارادہ اور عزم جو نیک کام کے لیے کیا جائے اور پھر کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے بندہ اسے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں. دوسرے وہ گناہ جو بندے نے کیا ہے، تو جیسا چھوٹا بڑا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اسے سزا دیتے ہیں، اس سے زیادہ سزا اور جزا نہیں دیتے. اور ایک عمل ایسا ہے جس کا صلہ 10 گنا ملتا ہے، وہ ہر وہ نیکی ہے جسے بندہ کرے. اور ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر و ثواب 700 گنا تک اللہ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک عمل ایسا ہے جس کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ عمل ہے روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود اللہ فرماتے ہیں: الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میرے لیے اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے، اپنے پینے کو چھوڑتا ہے، اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے، یہ سب میرے لیے ہے تو اس کا اجر و ثواب میں دوں گا. اور قسم کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے. یہ سارے فضائل ہیں روزے کے، لیکن یہ فضائل اس وقت ہیں جب روزہ روزے کی طرح رکھا جائے، روزے کے آداب کا خیال کیا جائے، اس کے لیے جو شرطیں ہیں ان کی پوری پابندی کی جائے. اور اگر یہ نہیں کیا گیا، صرف آدمی بھوکا رہ گیا، پیاسا رہ گیا، اپنی شہوت سے رک گیا، باقی اور چیزیں اس نے نہیں چھوڑی، تو اللہ
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، اپنی خواہشات سے رکتا رہا لیکن جھوٹ بھی بولتا رہا، صبح سے شام تک جھوٹ بولتا رہا، والعمل بہ، اور گناہ کے کاموں کو نہیں چھوڑا، گناہ کے کام بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا، تو فرماتے ہیں لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ رہا ہے کہ پینا چھوڑ رہا ہے، کیا کیا چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں کہ روزہ رکھ کر آدمی جھوٹ بولے، روزہ رکھ کر آدمی غیبت کرے، روزہ رکھ کر آدمی بد نظری کرے، روزہ رکھ کر آدمی جھگڑا کرے، روزہ رکھ کر آدمی گالم گلوچ کرے، تو ایسے روزے کا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور یہ وہی روزے دار ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ جھوٹ میرے دوستو ایک فیشن بن گیا ہے، جھوٹ ایک ہنر بن گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر زندگی کا کاروبار نہیں چلے گا، جھوٹ بولے بغیر تجارت نہیں چلے گی، جھوٹ بولے بغیر لوگوں کے درمیان عزت نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ہوتا ہے بیٹھا رہتا ہے، ایک آدمی آتا ہے اس سے کچھ بات کرتا ہے، دوسرا آتا ہے تو اس کا منہ دیکھ کر اس کے جیسی بات کرتا ہے۔ حدیث میں اس کو دو چہرے والا کہا گیا ہے۔ یہ دو چہرے کے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئے۔ میں جاؤں گا، میرے سامنے مجھ کو دیکھ کر بات کریں گے، آپ جائیں گے آپ کے سامنے آپ کو دیکھ کر کے بات کریں گے، اور لوگوں نے اس کا نام سیاست رکھ دیا ہے کہ جس کو جیسا دیکھو اس کے سامنے اس کی بات کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تباہی ہے، ویل ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے دو چہرے والا ہو۔ اس کے پاس آتا ہے تو ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے، اس کے پاس آتا ہے تو ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے۔ جھوٹ میرے دوستو اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمیں آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے۔ وہ بدبو انسانوں کو تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ جھوٹ ایسی لعنت ہے۔ جھوٹے کے بارے میں شریعت کی سب سے سخت زبان اللہ نے استعمال کی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن بخیلا، اے اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آخر میں سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ،
پہلا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں۔ دوسرا بڑا گناہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دوسرا بڑا گناہ۔ اور تیسرا بڑا گناہ آپ نے ارشاد فرمایا وقول الزور، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا وقول الزور وقول الزور وقول الزور، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور جھوٹی بات جھوٹی بات جھوٹی بات۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی۔ اور جھوٹ یہی نہیں ہے، جھوٹ یہ بھی ہے کہ آدمی ایک بات کسی سے سنے اور پھر اس کو دوسروں سے نقل کر دے بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے کہ جو بات کہنے والے نے کہی ہے وہ سچی ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق کیے بغیر وہ آگے والے کو وہ بات پہنچا دے، ارے فلاں نے تو ایسا کیا، فلاں کے بارے میں تو یہ بات سننے میں آئی ہے، بغیر کسی تحقیق کے وہ بات آگے پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بیان کرے جو کچھ سنے، جو کچھ اس کے کان میں پڑے وہ دوسروں سے بیان کر دے کہ بھئی ایسا سننے میں آیا ہے، تو آدمی جھوٹ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ یہی حال آج کل ہم لوگ موبائل چلاتے ہیں، موبائل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور اس میں لوگ جو ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ شیخ احمد کوئی گزرے ہیں، پتہ نہیں اللہ جانے وہ کب گزرے بھی کہ نہیں گزرے، ان کی ایک وصیت چلا کرتی تھی کہ شیخ احمد کی یہ وصیت ہے جو اتنے پرچے لکھوا کر شائع نہیں کرے گا تو اس کو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، تو لوگ وہ وصیت شائع کروا کر کے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور اب اس کی جگہ پر موبائل پر آنے والے میسج نے لے لی ہے، آدمی ایک بات لکھ کر کے بھیجتا ہے کہ بھئی یہ بات ہے، اس کو آگے بھیجو، اس کو فارورڈ کرو، اور ہم بغیر سوچے سمجھے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اور گویا ایک ایمان سا ہمارا بن گیا ہے کہ جو یہاں آ گیا وہ سچ ہے، اور پھر اس کو بیان کرتے پھرتے ہیں، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہ کافی ہے کہ جو کچھ وہ سنے اس کو بیان کرتا پھرے۔ تو بہرحال میرے دوستو، روزے کے جو بھی فضائل ہیں، اس کے جو بھی اجر و ثواب ہیں، یہ اسی وقت ہے جب روزہ روزے کی طرح رکھا جائے گا۔ اور روزہ روزے کی طرح کب ہوگا؟ جب آدمی روزے کی حالت میں چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، ان گناہوں سے بھی جو زبان سے ہوتے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، یہ وہ گناہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں، وہ گناہ جو کان سے ہوتے ہیں، غیبت کا سننا، فحش گفتگو سننا، فحش گانے سننا، وہ گناہ جو آنکھوں سے ہوتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، چاہے ان کا فوٹو دیکھنا یا ان کی تصویر دیکھنا، چاہے واٹس ایپ پہ دیکھنا، چاہے دوسری جگہوں پر دیکھنا، فیس بک میں دیکھنا یا یوٹیوب پر دیکھنا، وہ سب اسی زمرے میں آتی ہیں۔ یہ سب بد نظری کے زمرے میں آتے ہیں، بد نگاہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ آنکھوں کو اس سے بچانا، کان کو کان کے گناہوں سے بچانا، زبان کو زبان سے صادر ہونے والے گناہوں سے بچانا، ہاتھ کو ہاتھ سے صادر ہونے والے گناہوں سے بچانا، یہاں تک کہ دماغ کو برے خیالات کی آماج گاہ سے بچانا۔
آدمی جب تک اس طرح کا روزہ نہ رکھے گا کہ اس کا پیٹ بھی روزہ رکھے، اس کی شرمگاہ بھی روزہ رکھے، اس کی زبان بھی روزہ رکھے، اس کی ناک بھی روزہ رکھے، اس کے کان بھی روزہ رکھیں، اس کے ہاتھ بھی روزہ رکھیں، اس کے پیر بھی روزہ رکھیں، جب تک اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گناہ کے ساتھ ساتھ یہ اسی طرح ہے جیسے آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دوائیں دیتا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو بیماری دور ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ پرہیز بتاتا ہے، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا۔ اگر آدمی پرہیز نہیں کرے گا تو دوا اپنا اثر بھی نہیں کرے گی۔ پھر یہ کہنے کا موقع نہیں رہے گا کہ دوا تو اپنا اثر نہیں کرتی، دوا کے اندر وہ اثر ہے، اللہ نے رکھا ہے، لیکن دوا اثر اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ دوا کے اثر کو ختم کرنے والی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح روزے کے جو اثرات ہماری زندگیوں پر پڑنے والے ہیں وہ اس لیے نہیں پڑتے کہ ان اثرات کو پڑنے سے روکنے والے اعمال ہم کرتے جا رہے ہیں، گناہ کا کام کرتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کی زندگی کے رخ کو طے کرتا ہے۔ کوئی ایمان والا جب اچھی طرح سے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اور اہتمام کے ساتھ گھر سے جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے اور پوری نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ خطبہ سنا نہیں، آ گیا 2 رکعت پڑھ کے اور سلام پھیر کر بھاگ گیا، وہ اس کے لیے نہیں۔ جو اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو جمعہ کی نماز آنے والے جمعہ تک کے لیے اس کی زندگی کا رخ طے کرتی ہے۔ اسی طرح ایک رمضان آنے والے رمضان کے لیے اس کی زندگی کا رخ طے کرتا ہے، اور حج کے بعد کی پوری زندگی کا رخ طے کرتا ہے۔ اس لیے اگر صحیح طور سے رمضان المبارک کسی نے گزار لیا تو انشاءاللہ پورا سال اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیں گے کہ صحیح رخ پر اس کی زندگی گزرے۔ اس لیے میرے دوستو، سال کے 11 مہینے تو ہم کام کرتے ہی ہیں، سال کے 11 مہینے تو اپنی زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے شب و روز ہم محنت کرتے ہیں۔ کیا بگڑ جائے اگر یہ 1 مہینہ ہم اللہ کے لیے وقف کر دیں گے کہ یہ 1 مہینہ ہمارا اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے، اللہ کے لیے تراویح پڑھیں گے، اللہ کے لیے تلاوت کریں گے، اپنا زیادہ وقت رمضان المبارک کو دیں گے، تو کیا بگڑ جائے گا؟ 1 ہی مہینہ تو ہے، باقی 11 مہینے تو ہم اپنے طور سے گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم مجرم ہیں، پاپی ہیں، خطاوار ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری نظروں میں بس دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کا مال و دولت ہی سب کچھ ہے۔ اے اللہ اس دنیا میں مال و دولت کے حاصل ہو جانے کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ اے اللہ تیری رضا سے حاصل کیا ہو یا تجھ کو ناراض کر کے حاصل کیا ہو، اس کی پرواہ ہمیں نہیں ہوتی۔ اے اللہ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جو وہاں کامیاب ہو گیا صحیح معنوں میں وہی کامیاب ہے، اور اے اللہ وہاں کی کامیابی تیری رضا سے ملنے والی ہے، تجھے ناراض کر کے وہاں کی کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی۔ اے اللہ تیری رضا تیری مرضیات پر چلنے میں ہے، جن کاموں کا تو نے حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانے میں ہے، اور جن کاموں سے تو نے روک دیا ہے ان سے رکنے میں ہے۔ اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ سال تو پورا اس طرح گزر جاتا ہے کہ اے اللہ اس میں ہم اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ
اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی تیری رضا ہماری نظروں کے سامنے ہو۔ تو کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر اے اللہ یہ پورا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اپنے گھر میں آنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے گھر میں وہی آتا ہے جسے تو بلاتا ہے، جسے تو یہاں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو تیرے گھروں سے دور رہتے ہیں، اے اللہ تو انہیں بھی توفیق عطا فرما، وہ تیرے گھر میں آنے والے بن جائیں، تجھے پکارنے والے بن جائیں، تجھے یاد کرنے والے بن جائیں، تیرے سامنے اپنا مسئلہ رکھنے والے بن جائیں، اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں تجھ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ان کے دلوں میں بھی اپنی یاد پیدا فرما دے، ہم سب کے دلوں میں اپنا دھیان نصیب فرما دے، اپنی ذکر کی دولت نصیب فرما دے، اپنی یاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنا آسان بنا دے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ تمام کے جائز دلی مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔